السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر وهو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجار والقلوب عنده مخبیہ، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدین ما شرع۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قال تعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال تعالى في موضع آخر: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال تعالى في موضع آخر: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگو، دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا فضل ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے پاک کلام، جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، آسمانوں میں سب سے افضل کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ نے ہم سب کو تراویح کے شکل میں، یعنی نماز کی شکل میں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت ساتھی ایسے تھے، ہمارے دوست میں سے، ہمارے رشتہ دار میں سے، ہمارے قریبی رشتہ دار میں سے، ہمارے بعید رشتہ دار میں سے، اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے، کام کاج ساتھ میں کرنے والوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو پچھلے گزشتہ سال رمضان کی فضیلت اور اس کی برکت، اس کی رحمت سے سیراب ہوئے تھے، لیکن اس سال وہ نہیں رہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے، اللہ رب العزت سے جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور تو رمضان دے کر اپنے لیے مغفرت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں سے ایک رمضان ہے۔ رمضان والا مہینہ کہ اللہ رمضان جو جس طریقے سے انسان سفر جو کرتا ہے، جیسے کہ آج ارادہ کیا سفر کرنے کا، 1 مہینہ پہلے ٹکٹ نکال لیا ہے اور 1 مہینہ تک تیاری کر رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے کہ تمام چیز ایک چیزیں نہ چھوٹے، ایک سامان نہ چھوٹے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بچے کا ایک گنجی بھی نہ چھوٹے۔ یہ کوشش لگی رہتی ہے کہ کس طریقے میں اس کو پورا کر لوں، اس کو پورا کر لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، جتنی چیزیں سب لے لوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی یہ رمضان دیے ہیں، 12 مہینے میں سے 1 مہینہ رمضان ہے۔ یہ 11 مہینہ اسی رمضان کی تیاری کرنے کے لیے دیے ہیں کہ اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر، دنیا کی ایک چیز سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کر، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں سب سے فارغ ہو کر ایک اللہ کے لیے رمضان کو خاص کر دے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دے، اللہ کی اطاعت کے لیے خاص کر دے، اللہ کے حکموں کے لیے خاص کر دے، نبی کی پیروی کے لیے خاص کر دے، اور جو کرنے کو کہا ہے اس پر کرتے رہیں، اور جن چیزوں سے روکا اسے رکتے رہیں۔ یہ 1 مہینہ اللہ رب العزت ارشاد نازل کیے ہیں جو بہت بابرکت والا مہینہ ہے۔ تمام مہینوں میں تمام مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، ہفتوں میں تمام ہفتوں سے افضل جمعہ کا دن ہے کہ نہیں؟ اور راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے جو آج رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر، اگر شبہ ہما شب قدر بودے، اگر شبہ ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے،
کہ اگر تمام رات شب قدر ہوتی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے کہ نہیں، لیکن آج ہمارے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جہاں جنازے کی نماز آ جائے وہاں پہ بھیڑ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ سامنے جماعت ہو رہی ہے، فرض نماز چھوڑ رہے ہیں لیکن فرض کفایہ پڑھ رہے ہیں۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں بہت انتر ہے، بہت فرق ہے۔ فرض عین ہر فرد پر، ہر نفس پر ہے تو ضروری ہے، لازم ہے، اس کو نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پڑھنے سے اس محلے کے تمام کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تمام رات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر تمام رات، اگر شبہ ہما شب قدر بودے، اگر شبہ ہما شب قدر بودے، اگر تمام رات شب قدر ہوتی، شب قدر بے قدر بودے، تو شب قدر کی بھی بے قدری ہوتی، شب قدر کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے اس رات کو افضل بنایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بتانے کے لیے بھی آئے تھے کہ کون تاریخ میں پڑتی ہے، کون رمضان کے کون دن میں پڑتا ہے یہ رات، اس بتانے کو بھی آئے تھے، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اخذ کر لیا، اٹھا لیا۔ تو یہ آخر کے جو 5 راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 رات ہے، اس 5 رات میں ہمیں شب قدر کھوجنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم 5 رات کیوں، پورے مہینے میں ہے تو رات میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مغفرت طلب کریں گے کہ اللہ رب العزت، رمضان کیا ہے؟ رمضان رمض یرمز، رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کو، جلانے کے معنی میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، دن کی تپش برداشت کرتا ہے، ایک طرح سے وہ جلتا ہے، یہ ایک طرح سے وہ جل رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو ایک طرف سے وہ جل رہا ہے اور اللہ رب العزت ایک طرف سے اس کے گناہ کو جلاتے ہیں، جلاتے جاتے ہیں۔ بندہ بھی ہے تو روزہ رکھتے جاتا ہے، اس کو بھی جلاتے جاتے ہیں، اس کے گناہ کو جلاتے 29ویں رات کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جا میرے بندے بخشائے جا، جس طریقے سے تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، جتنا پاکیزہ تھا، جتنا بے گناہ تھا، ویسی اب تو ہو گیا۔ اس طریقے سے گناہ کو مٹاتے ہیں اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ جو دیے ہیں بہت افضل مہینہ ہے، اس کی قدر۔ ہاں، حج کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ زکوٰۃ کا بدلہ جنت، تمام چیز، نماز کا بدلہ جنت۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ نیک اعمال کر کے آؤ، میں اس کے بدلے کیا دوں گا؟ جنت میں دوں گا۔ اگر بد اعمال کر کے آؤ گے تو اس کے بدلے جہنم دوں گا۔ اب تم اگر نیک عمل کر کے میرے پاس آؤ گے تو اس کے بدلے جنت دوں گا، اور اگر اس سے اونچا عمل کر کے آؤ گے تو اس سے اونچا درجہ میں پہنچاؤں گا، اور اگر اس سے اونچا درجہ کر کے آؤ گے تو اور اس سے اونچا پہنچاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ میں کیا دوں گا میں ہی جانتا ہوں۔ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کے بدلے اللہ کیا دیں گے وہ اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر اتنا انعام کرتے ہیں۔ پہلا رحمت والا عشرہ رہتا ہے، دوسرا مغفرت والا عشرہ رہتا ہے، تیسرا خلاصی والا عشرہ رہتا ہے، نجات والا عشرہ رہتا ہے۔ یہ عشرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو منانے کا وقت ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، کس طریقے سے وہ اٹھتے تھے، کس طریقے سے کھاتے تھے، کس طریقے سے رمضان میں رہتے تھے، اور کیسے کیسے تو روزہ کو گزارتے تھے، یہ سب کو سمجھنے کا وقت ہے۔ یہ سمجھ کر کے ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتے تھے، رمضان سے 2 مہینہ پہلے انتظام کرتے تھے، یعنی تیاریاں کرتے تھے رمضان کی، اور رمضان کی یعنی کہ شعبان پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے تاکہ شعبان میں روزہ رکھ کر کے یہ عادت بن جائے، تاکہ رمضان میں روزہ رکھنا آسانی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو رمضان بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے ایک جگہ انی نظرت للرحمن صوم، ایک جگہ صوم آیا، اور دوسری جگہ ہے کتب علیکم الصیام۔ صوم اور سیام میں کیا فرق ہے؟ صوم کے معنی روزہ رکھنا، اور سیام کے معنی بھی روزہ ہی رکھنا، لیکن دونوں کی تفسیر الگ الگ ہے۔ صوم کے معنی آتے ہیں صرف کھانا پینا بند، لیکن سیام کے معنی آتے ہیں
ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا روزہ، کہ سر سے لے کر پیر تک کا، دماغ غلط نہ سوچے، آنکھ غلط نہ دیکھے، آنکھ کا بھی روزہ، ناک غلط نہ جائے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، اعضاء و جوارح غلط نہ جائے، اور ہر ایک چیز کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ، سر کا روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، ہاتھ غلط نہ اٹھے، پیر غلط نہ جائے، اس تمام چیز کا روزہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے وہ کتب علیکم الصیام، یعنی کہ ان تمام چیزوں کا روزہ جو رکھ لیا، جو رکھ کر کے اپنے آپ کو پورا بتا دیا کہ ہم نے پورا روزہ رکھ لیا، اور اسی طریقے سے پورا 30 روزہ رکھ لیا، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو پورا صاف کر دیتے ہیں، اللہ بہانہ خوشتا ہے۔ ہاں ایک بات، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اور حج میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، عمرہ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزہ میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روزہ ہم رکھیں، سامنے والا کو کیا معلوم کہ ہم کھا رہے کہ نہیں پی رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت فرمائے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج کے موجودہ وقت کے مسلمانوں سے، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانے والے مسلمانوں سے، کہ اللہ نے اگر وقتی طور پر تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع دیا، اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں دنیا میں زندگی فراہم کی ہے، تو اس زندگی کو اللہ کے لیے قربان کرو، اس جوانی کو اللہ کے لیے قربان کرو، اس جوانی کو اللہ کی عبادتوں میں گزارو، فری فائر اور پبجیوں میں مت کھیلا کرو، ٹی ویوں اور پبجی کھیلنے میں مت گزارا کرو، اس لیے کہ اللہ ایک دن ضرور پوچھے گا، اور اپنے پاس ضرور ہے، ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہم کو ایک دن مر کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم چاہے دنیا میں کدھر بھی چلے جاؤ، دنیا میں چل جاؤ، تم کتنے بھی قلعے میں، مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو جکڑ کر کے بند کر لو، زنجیروں میں باندھ کر کے اپنے آپ کو پیک کروا دو، لیکن موت وہاں بھی آ پکڑے گی، اور دنیا کے تم کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ میں چلے جاؤ، چاہے وہ دبئی چلے جاؤ، چاہے تم سعودی میں چلے جاؤ، چاہے تم اپنی گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے اپنا وقت گزار لو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر چاہتے ہو چلے جاؤ، اللہ ایک دن کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پورا حساب لے کر چھوڑے گا، اور پوچھے گا کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا، اللہ نے ہم نے جو جوانی دی اس کو کہاں گوایا، ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں مال دیا تھا، کس جگہ سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا، ہم نے جو یہ صحت دی تھی، یہ تم نے روزہ رکھا تھا اس صحت کے بدلے، یا تم اپنے توڑ کر کے ہمارے حکموں کو توڑا تھا، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا تھا۔ آج ہمارے سامنے سے دھجیاں اڑ رہی ہے سنتوں کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہے، وقت وقت پر اور سیکنڈ پر، منٹ پر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، یہ زمین ہمارے لیے کیا بنے گی؟ اگر اللہ تو حکم دے دے تو یہ زمین ہمیں غرق کر دے گی۔ اللہ روزانہ چیختی ہے، یہ طوفان والے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے تو ہمیں اتنا تیز طوفان چلائے کہ سب کو غرق کر دے، سب کو مٹا دیں۔ زمین کہتی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے تو میں اپنے پھاڑ کر اپنے آپ کو سب کو اندر تو نچوڑ لوں اور اپنے اندر جذب کر لوں۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا گناہ ہو رہا ہے، اتنا دھوکہ ہو رہا ہے، وقت وقت پہ دھوکہ ہو رہا ہے، بازار میں تاجر ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، دیکھ کیسے چڑھتے ہیں، ایسا چڑھیں گے کہ اس کے نام و نشان کو مٹا دیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے میرے بھائیو، ذرا اس بات کو غور کر کے سن لینا، اللہ کیا فرماتا ہے، اس بات کو تختی میں لکھ کر کے پھر اس کے بعد تنہائی میں جا کر کے سوچنا کہ اللہ رب العزت ہمیں جو فرمایا ہے، جو زندگی دی ہے، اس کو اب ہم کس طرح گزاریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے، اے زمین، جتنے ہیں تم سب گواہ ہو کر کے سن لو، اور تم سب کان کھول کر کے سن لو کہ اگر زمین پر رینگنے والے جتنے میرے بندے ہیں، زمین پر رینگنے والے جتنے انسان ہیں، اگر تیرا بندہ ہے تو تو جا کر کے ہلاک کر دے، اگر میرا بندہ تو تو چھوڑ دے، ہم اپنا سمجھیں گے کیا کریں۔
اس لیے میرے بھائیوں، جو دنیا میں رہنے کا جو اللہ رب العزت جو موقع دیے ہیں، اس موقع کو ہم لوگ غنیمت سمجھیں اور اس جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ بھائیوں، یہ جوانی گزر جائے گی، فری فائروں میں گزر جائے گی، پبجیوں میں گزر جائے گی، فلم ناچ گانے دیکھنے میں گزر جائے گی، نہیں باقی رہے گی۔ لیکن اگر ہم اسی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے، اللہ کے حکموں پہ گزاریں گے، نبی کے فرمودات پر گزاریں گے، تو ہمارے لیے دنیا بھی ہے تو کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت تو بے شمار ہمارے لیے بن جائے گی۔ اگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو میرا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں وہ شخص ہوگا، 7 ایسا شخص ہوگا جو اس کے سائے میں ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جو ابھی خواہشات نفسی کی طرف تو بھاگ رہا ہو، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو صرف کر دے، وہ شخص کل قیامت میں اللہ کے سائے میں ہوگا۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقام پر پہنچائے اور ہم سب کا نصیب فرمائے، اپنا سایہ پہ جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دنیا میں ہر ایک کو حکومت دیے ہیں، ہر ایک کو سلطنت دیے ہیں، لیکن اگر حکومت کے بدلے کوئی کامیاب ہو جاتا تو آپ کے 1000 سال کی پہلی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے کہ نمرود کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت سونپی تھی۔ سورج جدھر سے نکلتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے پوری دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ پر سونپی تھی، لیکن جب اس کا ظلم بڑھتا گیا، ان کا تشدد بڑھتا گیا، لوگوں پہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں اس دھرتی کا رب ذوالجلال ہوں، اس دھرتی کا پالنہار ہوں، تو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی ہلاکت کروا دی۔ اگر کوئی مالداری کی وجہ سے کامیاب ہوتا تو قارون کامیاب ہوتا، کہ ہسو اونٹ پر اس کی تو چابیاں جاتی تھی، لیکن جب اس کا گھمنڈ بڑھا، جب اس کے اندر کبر آیا تو اللہ نے سب کو لیتے ساتھ پوری زمین میں دھسا دیا۔ اگر کوئی حکومت کی وجہ سے اور اگر کوئی کامیاب ہوتا بادشاہت کی وجہ سے تو فرعون کامیاب ہوتا۔ اللہ نے بین السماوات والارض معلق کر دیا، نہ تو اسے زمین قبول کی نہ اسے آسمان قبول کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ دنیا میں کسی چیز سے کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو ایک دین پر چلنے کا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے بھی تم اتباع کرو گے کامیابی کو پا جاؤ گے۔ ہم دنیا میں نہ جائیں، سلمان خان کے پیروی نہ کریں، شاہ رخ خان کی پیروی نہ کریں، ہم اپنے آئیڈیل اور ماڈل کس کو بنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی کو بنائیں گے، دنیا کے کسی چیز کو نہیں بنائیں گے، بنائیں گے تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں گے۔ اسی کی زندگی پر ہماری کامیابی ہے، انہی کے طریقے پر ہماری کامیابی ہے۔ اس کے ہٹ کر جتنی زندگی ہے سب ناکامی کی طرف ہے، سب جہنم کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ تو اس کا حشر ہوگا۔ ہم اب بھی سے فیصلہ کر لیں، ہم اللہ کے نبی کے حکم پر چلیں گے، اللہ کے نبی کے احکام پر چلیں گے، اللہ کے نبی کے لباس کو پہنیں گے، اللہ کے نبی کس طرح کھاتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، اگر ہم اس طرح کام کیے تو کل ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ